درخواست کروں گا مائک پہ تشریف لاتے ہیں ہمارے معزز مہمان نور صابر ایڈوکیٹ صاحبہ، آپ سے میری گزارش ہوگی آپ تشریف لائیں اور مختصر وقت میں اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ نور صابر ایڈوکیٹ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سٹیج پر بیٹھے اور پنڈال میں تشریف فرما تمام سینئر قائدین اور یہاں موجود تمام بھائیوں بزرگوں کو السلام علیکم۔ خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، خوابوں کی طرح تھا نہ خیالوں کی طرح تھا، وہ علم ریاضی کے سوالوں کی طرح تھا، الجھا ہوا ایسا کہ کبھی کسی پر کھل نہ سکا، سلجھا ہوا ایسا کہ مثالوں کی طرح تھا۔ مجھے بہت فخر محسوس ہو رہا ہے کہ زندگی نے ایک بار پھر مجھے موقع دیا اس شخص کے بارے میں بات کرنے کے لیے جنہیں میں وقت کا ولی اللہ سمجھتی ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ زندگی کے کچھ لمحے اپنے شہید قائد محمد مطلوب انقلابی صاحب کے ساتھ گزارے اور زندگی کے بہترین اسباق سیکھے۔ میں اپنے قائد کے کون کون سے کارناموں کا ذکر کروں، میں اپنے قائد کی کون کون سی خوبیاں گنواؤں، میں تو کیا شاید یہاں موجود کوئی بھی شخص جو ان کے قریب رہا ہے وہ یہ نہیں کر سکے گا، کیونکہ وقت کم ہے اور ان کے اوصاف زیادہ۔ آج اس عظیم انسان کی دوسری برسی ہے جنہوں نے اپنی زندگی غریب لاچار مظلوم انسانوں کے لیے وقف کر دی۔ انہوں نے سیاست کو بھی عبادت سمجھ کے کیا اور میرے قائد نے یہ سب کچھ کوئی ایک لمحے میں نہیں کر دیا تھا۔ انہوں نے اپنی سیاست کا آغاز PSF کے سرخ جھنڈے سے شروع کیا اور ایک طویل جدوجہد کے بعد، ایک طویل سفر کے بعد آخرکار پیپلز پارٹی کے جھنڈے تلے ہی اپنی آخری سانس لی۔ یوں تو دنیا فانی ہے اور حقیقت میں ہر شخص یہاں سے جانے کے لیے ہی آیا ہے، لیکن کچھ لوگ اپنی زندگی میں کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے امر ہو جاتے ہیں۔ ہم جالوں سے اکثر لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ بھٹو صاحب کیسے زندہ ہیں، اور ہم ماضی کے دریچوں سے بہت سے انگنت کارنامے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ جو کام کوئی نہیں کر سکا وہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا تھا، اس لیے وہ زندہ ہیں۔ آج اس اسٹیج کے توسط سے میرے بھائیوں میں یہ بات کہوں گی، شہید محمد مطلوب انقلابی زندہ ہیں۔ شہید محمد مطلوب انقلابی ان تمام راستوں پہ زندہ ہیں جہاں سے کبھی چلنا محال تھا، اور آج ان کے وسیلے سے وہاں وہ سڑکیں وہ راستے رواں دواں ہیں۔ مطلوب انقلابی ہر اس اسکول جاتی بچی کے اندر زندہ ہیں جنہوں نے اسکول کو ہی اٹھا کے اس بچی کے گاؤں کے اندر رکھ دیا۔ مطلوب انقلابی ہر اس ملازم انسان کے اندر زندہ ہے جو 2 وقت کی روٹی مطلوب انقلابی کے وسیلے سے اپنے خاندان کو کھلا رہا ہے۔ مطلوب انقلابی زندہ ہے ہر اس بچے کے اندر، ہر اس نوجوان کے اندر، ہر اس بزرگ کے اندر، ہر اس ماں بہن بیٹی کے اندر جن کو انہوں نے ہمیشہ عزتوں سے نوازا۔ میں اپنے قائد کے اخلاق کی بات کروں تو اپنے بیگانوں کو بھی ان کا دیوانہ دیکھا۔ میں ان کی شخصیت کی بات کروں تو یقین مانیے کہ وہ جس محفل میں جاتے وہاں پر سحر طاری ہو جاتا۔ میں اگر ان کی سیاست کی بات کروں تو ہر کارکن کے لیے وہ ایک یونیورسٹی کا درجہ رکھتے ہیں۔ میں اگر ان کی وفا کی بات کروں تو اہل کھوئرٹا یہ آپ سے بہتر کون جان سکتا ہے کہ مطلوب انقلابی نے کیسے وفا نبھائی، ہمیشہ کے لیے خود کو آپ کے سپرد کر دیا ہے۔ اور ان سب سے بڑھ کر وہ ہمیشہ ایک سچے عاشق رسول تھے۔ اولیاء اللہ کی محبت ایسی کہ باجی قاسم کے وصال کے بعد شاید انہوں نے ان کے دکھ کو اپنے گلے ہی لگا لیا تھا
اور بہت جلد ان سے ملنے ان کے پاس ہی چلے گئے. ان کا سفر آخرت اور ان کا جنازہ ان کے ہر قول اور فعل کی بخوب عکاسی کرتا ہے. میں آخر میں اپنی بات وائنڈ اپ کرتے ہوئے بھائی مرزا برہان جلال صاحب کی بات کو آگے کرتی ہوں کہ کہتے ہیں کہ کوئی کسی کے ساتھ نہیں مرتا. میرے قائد نے اس بات کو واقعی غلط ثابت کیا. یہ ان کا پیار ہی تھا, یہ ان کی محبت ہی تھی کہ ہمارے بھائی مرزا توصیف اللہ جلال نے وفاؤں کی نئی داستان رقم کی اور ان کے ساتھ جان دے دی. آج کے دن ہم ہمارے قائد سے تجدید وفا کا عہد کرتے ہیں اور یہ وعدہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کے آخری سانس تک آپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے بھرپور کوشش ہم کریں گے. اس شعر کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی. ولی اللہ دے مردے نہیں, ولی اللہ دے مردے نہیں, کر دے نے پردہ پوشی, کی ہویا جے دنیا اتوں ٹر گئے نال خاموشی. میں آخر میں آج یاسین صاحب ہمارے صدر جماعت کے والد صاحب کا انتقال ہوا, اس پر بھی انتہائی رنج اور غم کا اظہار کرتے ہوئے اللہ پاک سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے.